ہم تمام اپنے تصورات اور عقائد وہی رکھتے ہیں جو قرآن و سنت نے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہم اللہ وحدہ لا شریک مولا تعالی کی ذات کو واحد مانتے ہیں اور لا شریک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے اسماء میں اور نہ اس کے احکام میں۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو واجب الوجود مانتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی ہمارا خداوند متعال اس کی ذات موجود تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود رہے گی۔ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ دنیا، اس میں جو کچھ بھی ہے یہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے نے فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے، باقی رہنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے۔ تو وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ اس کی شان ہے۔ اور سب کچھ ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، اصولی طور پر وہی عطا فرمانے والا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ ہم اس کی تمام شانوں کو دل و جان سے جانتے اور الحمدللہ تعالی مانتے ہیں۔ ہم اس کو رحمان مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، ہم اس کو ملک مانتے ہیں، قدوس مانتے ہیں، ہم اس کو سلام مانتے ہیں، مؤمن مانتے ہیں، مہیمن مانتے ہیں، عزیز، جبار، متکبر، خالق، مالک، بارے، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، معز، مدل، سمیع، بصیر، یہ ساری اس کی شانیں جو اس نے اپنے قرآن میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمائی، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اللہ کے تمام نبیوں کی نبوت و رسالت پر الحمدللہ تعالی کامل اور مکمل ایمان رکھنے والے ہیں، تمام نبیوں کی نبوت اور رسالت پر۔ اور پھر ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا حضور تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین، یعنی آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے سر اقدس و انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ سو حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے اور کذاب اور جہنمی انسان ہے۔ اور پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت، حضور کے سارے گھر والوں کو مانتے ہیں، ان کی ساری شانیں مانتے ہیں،
اور اہل بیت میں ہم یہ نہیں کہ مخصوص افراد کو مانیں، نہیں، ہم اہل بیت نسب کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت ولادت کو بھی مانتے ہیں، اور حضور کے اہل بیت سکنا کو بھی مانتے ہیں، حضور کے تمام اہل بیت اطہار۔ یہ جو ٹرینڈ ہے کہ بھئی جب حضور کے جو وہ داماد ان کی بات کرنا تو ان میں صرف مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی شان وراء الورا ہے، صرف آپ کی بات کر کے اور آپ تک ہی رکھنا اور یہ تصور دینا کہ شاید صرف مولا علی حضور کے داماد ہیں، جیسے وہ دوسرے لوگ تو عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے لوگ بھی جانے انجانے میں انہی کی راہ پر گامزن ہیں، یہاں تک بات کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور کے داماد جیسے مولا علی ہیں، اسی طرح حضور کے داماد حضرت سیدنا ابو العاص ہیں، جو حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کے شوہر نامدار ہیں، اور جیسے یہ داماد ہیں اسی طرح بلکہ آپ کو تو دوہری نسبت حاصل ہے، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے داماد ہیں، اور آپ کے دامن میں تو وہ شان ہے کہ جو شان جناب آدم سے کائنات انسانی کی آفرینش پیدائش کے نقطۂ آغاز سے لے کر آج تک اور آج سے صبح قیامت تک نہ کسی فرد بشر کو یہ شان ملی نہ مل سکتی ہے جو دھرتی کے کلیجے پر میرے رب نے مصطفیٰ کے عثمان کو عطا فرمائی ہے۔ تو ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار میں ہاں ٹھیک ہے، مولا مرتضیٰ کی شان، مولا عثمان غنی کی شان وہ اپنی اپنی ہے کی، لیکن مانتے ہم ان سب کو ہیں، اور بیان بھی ایسے ہی کرنا چاہیے اور بولنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو یہاں تک آپ محدود کر دیں اور پھر اسی طرح آپ آگے آئیں۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راجے کول کے مطابق، اس میں اختلاف ہے لیکن راجے کول کے مطابق حضور کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، ایک جناب سیدنا قاسم، دوسرے جناب سیدنا عبداللہ، ان کا لقب طیب اور طاہر، اور تیسرے نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ حضور کے صاحبزادے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادیاں، اب ان میں ہمارے ہاں جیسے وہ دوسرے تو اس میں وہ وہاں تک ہی رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ کتنی؟ 4۔ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے بعد حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے بعد حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، یہ حضور کی صاحبزادی ہیں۔ اب ان میں بھی ہمارے ہاں عام طور پر صرف سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی بات ہوتی ہے اور باقی صاحبزادیوں کی نہیں ہوتی، تو ہمارے لوگوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم حضور کی صاحبزادیوں میں بھی 4 حضور کی صاحبزادیاں مانتے ہیں، ان کی عظمت مانتے ہیں، ان کی شان مانتے ہیں۔ جس طرح نبوت کے گھر میں فاطمہ زہرا کی جلوہ گری ہوئی، اسی طرح مصطفیٰ کے کاشانہ نبوت اقدس و انور کے اندر زینب بھی آئیں، رقیہ بھی آئیں اور ام کلثوم بھی اللہ نے بھیجی ہیں۔ یہ بھی اسی گھر کے کہہ لیں کہ مقدس نفوس ہیں۔ جس گھر کی عظمت کا نام فاطمہ ہے، اسی گھر کی عظمت کا نام زینب ہے، اسی گھر کی عظمت کا نام رقیہ ہے، اسی گھر کی شان کا نام سیدہ ام کلثوم ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں اور باقیوں کی نہ کریں، تو یہ کیسے وہ خوش ہوں گے اور کیسے وہ راضی ہوں گے، اور کس طرح وہ حضور ہم سے خوش ہوں گے، سیدہ خدیجہ ہم سے راضی ہوں گی، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا خود وہ کیسے راضی ہوں گی؟ آج ہم آپ میں سے کسی کی اگر کوئی بہن کا انکار کر دے، بھائی کا انکار کر دے کہ یہ آپ کا بھائی نہیں ہے، تو ہمیں کتنی رنجش ہوگی، کتنا معذوردہ خاطر ہوں گے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کی بڑی باجی کا نام ہے ام کلثوم، فاطمہ زہرا پاک کی بڑی باجی کا نام ہے رقیہ، ان کی سب سے بڑی باجی کا نام ہے حضرت زینب۔ تو یہ شان ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں حضور کی صاحبزادیوں پر علادہ 4 خطبے ہم دیں گے۔ حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہے نا سیدہ زینب، ان کی شان جو حضور نے بخاری شریف کے اندر خود جو بیان کی، اللہ اکبر،
میں یہ نہیں کہ آج آپ کو یہاں، میں نے بہت پہلے یہاں اوپر لائبریری بیٹھ کے پڑھا اس حدیث کو، میں کافی دیر تک روتا رہا، کافی دیر تک، خدا کی قسم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بندو، یہ سب میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ سب اہل بیت اطہار ہیں، یہ سب خاندان تاجدار کائنات ہے، یہ سب خانوادہ محبوب خدا ہے، یہ سب میرے مصطفیٰ کے گھرانے کے نفوس قدسیہ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو مان کر دوسرے کو نہ مان کر نہ یہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ ادھر بھی عزت اس میں ہے اور ادھر بھی عزت اس میں ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں آقا کے تمام گھر والوں کی عظمت کو دل و جان سے مانا جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو ہم سارے حضور کے گھرانے والے، اور پھر حضور کے گھرانے میں یہ، اور اس کے بعد پھر آگے نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج، حضور کی تمام، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، سیدہ عائشہ پاک ہوں، سیدہ حفصہ پاک ہوں، سیدہ ام سلمہ پاک ہوں، سیدہ ام حبیبہ پاک ہوں، حضرت سیدہ طیبہ زینب بنت جحش ہوں، زینب بنت خزیمہ ہوں، سیدہ ماریہ ہوں، یہ تمام میرے محبوب علیہ السلام کے حرم کی عزت ہیں، حضور کے گھر کی عزت ہیں۔ میرے محبوب حرم مصطفیٰ، حرم نبوی کا تقدس ہے، یہ ساری، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کے گھر کی، لہذا یہ تمام ازواج یہ بھی اہل بیت ہیں، تو ہم ان سب کو اہل بیت مانتے ہیں۔ اور آج ظالم خاص طور پر سید عائشہ پاک کی عظمت پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لو، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ احمد سرہندی، سرہند شریف والے، اللہ نے کیا بر وقت جس کو خبردار، گرد نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ علامہ اقبال نے کہا، مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ میں جب وہ حضور کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں نا نذرانہ پیش کرتا، اور جس کو آپ کہہ لیں ایصال ثواب کرتا، ختم شریف ثواب بیچتا، تو کہتے ہیں ایسے ہوا کہ ایک بار حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور جب حضور کی زیارت ہوئی نا تو کچھ صورتحال ایسی تھی، کہتے ہیں جس سے میں تنگ ہوا، اور میں نے عرض کیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ بیچتا ہوں، تو سرکار فرمانے لگے ہم تحفے عائشہ کے گھر سے قبول کرتے ہیں۔ سمجھے؟ دوبارہ پھر در یا تو سوچ کے آئے یا آئے ہی نا، کہ بھئی یہاں تو پھر بات ہونی ہے مصطفیٰ کی یا مصطفیٰ کی عزتوں کی۔ حضور نے فرمایا ہم تحفے عائشہ کے گھر سے قبول کرتے ہیں، سمجھے؟ عائشہ کے گھر سے۔ نبی پاک جب حضور ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، تو جس دن سید عائشہ کے گھر میں حضور ہوتے نا، اب ایک دن حضور یہاں رہتے، ایک دن دوسری زوجہ محترمہ، ایک دن اگلی، ایک دن اگلی، سب کے گھر میں حضور رہتے تھے، سمجھے؟ سب کو حضور برکتیں دیتے تھے، شانیں دیتے تھے، اور دنیا آخرت کی عظمتوں سے نوازتے تھے۔ تو سید عائشہ پاک کے گھر جس دن حضور ہوتے نا، تو اس دن تحفے، سارے لوگ اس دن تحفے بیچتے۔ تو اب باقی جو ازواج تھی نا، انہوں نے کہا کہ حضور سے بات کی جائے، تو انہوں نے پھر سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو اپنا نا اس معاملے میں سفیر بنایا کہ سیدہ پاک آپ حضور سے بات کریں کہ آقا جی آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں، میں جدھر بھی جس کے گھر میں بھی ٹھہروں تم تحفے برابر کی سطح پہ بھیج دیا کرو، کسی ایک گھر میں خاص طور پہ یہ جیسے ہوتا ہے یہ نہ ہو، سارے گھروں میں برابر کی سطح پہ۔ جب یہ کہا نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جن کی محبوب علیہ السلام کوئی بات رد نہیں فرماتے تھے۔ جب سیدہ پاک آئیں آ کے حضور سے بات کی نا سیدہ عائشہ پاک کے بارے میں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے روک دیا، روک کے فرمایا فاطمہ بیٹا عائشہ کے بارے میں بات نہ کر، اور آگے پتہ کیا فرمایا فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا لخت جگر تو بھی محبت کر۔ یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے۔ تو وہ جیسے آج یہ ایک پورا ٹولہ نا وہ علادہ ہوا ہوئے، اور معتزلہ ان کو ہمارے زمان میں معتزلہ میں کہوں گا، وہ ایک پرانے معتزلہ ہیں، اعتزال کہتے ہیں اپنی جماعت کو چھوڑ کے علادہ ہو جانا،
تو ایک تو وہ پرانے معتزلہ ہے جو اہل حق کو اہل سنت کو چھوڑ کے لادا ہوئے تھے، ان کا رد ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہر کتاب میں عقیدے کی۔ تو ایک یہ نئے معتزلہ ہیں، وہ نئے معتزلہ، وہ ایک حرکہ رجوع، عربی میں کہتے ہیں حرکہ، تحریک کو حرکہ کہتے ہیں نا، حرکت۔ تو آج کل ایک حرکت ہے جس کو رجوع کہتے ہیں، تو اس حرکت رجوع والے جو ہے نا معتزلہ ٹولہ، تو وہ آج بڑے جو وہ اس وقت ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ٹھیکیداری تب تمہاری مانے کہ جب تم سید عائشہ کے حوالے سے بھی وہی سوچ رکھو جو تم سیدہ پاک فاطمہ زہرا کے بارے میں ہم تو رکھتے ہیں، ہم تو الحمدللہ ہم تو سیدہ زہرا پاک کے قدموں کی مٹی کو، خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرمہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ سیدہ، وہ ایک خطیب ہے بڑا پرانا ہے، میں اب وہ بڑا ان کا پہلے ادب تھا دل میں، لیکن وہ جب سے اس کا یہ جملہ سنا دل سے ہی اتر گیا وہ، سمجھائی؟ میں تو اس کو ایک سلجھا ہوا شریف مزاج صوفی مرش آدمی سمجھتا تھا، لیکن وہ بڑا کہہ لیں کہ بھئی اپنی طرف سے مسلح بن کے کہتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں وہ بات کرو جو حضور کے سامنے بھی کر سکو، مطلب خطا اجتہادی کا لفظ بولنا ہے تو یہ حضور کے سامنے۔ میں نے کہا اچھا سیدہ فاطمہ زہرا حضور کے اہل بیت میں سے ہیں تو عائشہ نہیں ہے اہل بیت میں سے؟ بولو۔ تو پھر یہی بات میں ادھر کہوں گا کہ ظالموں، سید عائشہ کے بارے میں وہ بولو جو حضور کے سامنے بھی بول سکو، یا وہ بولو جو حضور کے سامنے بھی کہہ سکو۔ تم اسٹیجوں پر یہاں پر ہیں، وہ ادھر کا ایک جنوبی پنجاب کا پنڈی کا وہ بھی، اور لاہور کے یہاں ہمارے ایک بڑے آج کل چیمپئن جو تحریک رجوع کے اور بڑے بڑے، سید عائشہ صدیقہ کے بارے میں تم زبانیں کھولو اور بازاری لبو لے جا عوامی جلسوں میں اپناؤ تو وہاں حیا نہیں آتی، وہاں غیرت مر جاتی ہے، وہاں حمیت دین کہا جاتی ہے جب سید عائشہ پر بولتے ہو۔ سید عائشہ تو سیدہ فاطمہ زہرا پاک کی امی جان کا نام ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی امی جان کا نام عائشہ ہے۔ درندہ، فاطمہ زہرا تمہاری اس جھوٹی محبت کو تمہارے بوتھے پہ مارے گی، وہ کہیں گی جس درندے کو میری ماں عائشہ کا حیا نہیں ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ان کی بارگاہ میں قبول وہ ہوتا ہے جو ابو بکر کو بھی مانتا ہو، عمر کو بھی مانتا ہو، عثمان کو بھی مانتا ہو، طلحہ کو بھی مانتا ہو، زبیر کو بھی مانتا ہو، سعد کو بھی مانتا ہو، سعید کو بھی مانتا ہو، جو سارے صحابہ کو بھی مانتا ہو، جو ساری ازواج طاہرات کو بھی مانتا ہو، اور جو مصطفیٰ کا سارا گھرانہ مانتا ہو۔ علی، زہرا، حسن، حسین اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم تو عام حالات میں ہم کہتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا وہ سیدہ بھی ہیں، وہ طیبہ بھی ہیں، وہ طاہرہ بھی ہیں، وہ عابدہ بھی ہیں، وہ زاہدہ بھی ہیں، وہ فائزہ بھی ہیں، وہ زاکیہ بھی ہیں، وہ مزکیہ بھی ہیں، وہ ازکیہ بھی ہیں، وہ راضیہ بھی ہیں، وہ مرضیہ بھی ہیں، وہ کاملہ بھی ہیں، وہ اکملہ بھی ہیں، وہ صدیقہ بھی ہیں، وہ مصدقہ بھی ہیں، وہ اصدقہ بھی ہیں، وہ قریشیہ بھی ہیں، وہ ہاشمیہ بھی ہیں، وہ ام الحسنین بھی ہیں، وہ دختر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ زوجہ مولا مرتضیٰ بھی ہیں، وہ مرشدہ بھی ہیں، ممجدہ بھی ہیں، وہ محدثہ بھی ہیں، مکرمہ بھی، معظمہ بھی، مقدسہ بھی، منورہ بھی، وہ عفیفہ بھی، وہ کاملہ بھی، وہ فاطمہ زہرا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری شانیں ہم تو دل کے بیرے بیرے پر ان کی عظمت لکھی ہوئی ہے ہمارے ہاں، دل کے ہر حصے پر ان کی شان لکھی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں جیسے ان کی عظمت اسی طرح ہم سیدہ عائشہ پاک کی بھی عظمت مانتے ہیں۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، عمر جب تک خطاب کا بیٹا تھا، صرف خطاب کا بیٹا، صرف، تو تب تک عمر کو کون جانتا تھا؟
جب عمر خطاب کے بیٹے سے نکل کر تو عمر مدینے کے چاند کی غلامی میں آتا ہے نا، تو پھر جبریل آ کے کہتے ہیں سونیا عمر کے آنے کا جشن زمینوں پر نہیں ہو رہا، آسمانوں پر بھی ہو رہا ہے۔ ہاں تو یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قرباں، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قرباں، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے۔ سمجھائیے، آج جھوٹی محبت، مولا علی کی جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہو، مولا علی کی محبت دینی ہے اور تمہارے اندر ہے تو کرو خواہ تقریر، ذرا لوگوں کو کہو ہم فی سبیل اللہ کریں گے۔ 70,000 پہلے مولا علی کی شان بیان کرنے کا تم لے لو، اس کے بعد تم تقریر کرو، تو یہ ہے حب علی، یہ ہے محبت مولا علی۔ جھوٹ بولتے ہو، دھندا کرتے ہو، مولا علی کا یہ پیار اور مولا علی کی محبت کا دعویٰ کر کے مولا علی کو ابو بکر عمر سے اوپر لے جانا چاہتے ہو۔ مولا علی کہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا جو وہ درگت بنانے کے لیے مولا علی نے کوڑے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں ان کو کوڑے بجیں گے اور کوڑے لگیں گے اور ان کا پورا جسم لال کیا جائے گا اور ان کو باقاعدہ گھسیٹ کے ادھر دوسرے کھاتے کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں مولا علی کو مانتے ہیں۔ ہماری حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کیا، امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کا نام ہے عبد الرزاق۔ کیا نام ہے؟ بخاری مسلم کے استاد ہیں، عبد الرزاق نام ہے۔ یہ نا یہ پہلے عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ نبیوں کے بعد مولا علی افضل، پھر ابو بکر، پھر عمر، اس طرح یہ پہلے یہ کہتے تھے۔ نبیوں کے بعد مولا علی کا نمبر ہے، نبیوں رسولوں کے بعد۔ بعد میں پھر کیا ہوا، بعد میں پھر توبہ ہو گئی، توبہ پھر مولا علی نے تنبیہ کی۔ مولا علی نے کہا ہم محبت ایسے نہیں قبول کرتے، کہا جو میرے امام ابو بکر سے بھی مجھے آگے بڑھا دے، عمر سے بھی آگے بڑھا دے، عثمان سے بھی آگے بڑھا دے۔ اب پھر پتہ یہ عقیدہ درست کر کے نا پھر ساری عمر کہتے تھے سنو محبت علی سے کرتا ہوں، پر سنو باقیوں سے بھی سب سے، لیکن علی سے محبت کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں ابو بکر کو سب سے افضل مانتا ہوں، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر مولا علی کو۔ کیوں؟ کام وہ کیسی محبت ہے کہ میرا مولا علی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ خود اپنے سے افضل کہتا ہے ابو بکر کو اور عمر کو۔ کہا میں محبت میں سچا تب ہوں جب میں اس اپنا محبت کرنے والے کے فرمان کو مانتا ہوں، ان کے عقیدے کو مانتا ہوں۔ تو کہا میں علی کا حبدار ہوں، محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں مولا ابو بکر عمر کو مولا علی سے افضل مانتا ہوں۔ اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ سارے بولو کیا نام ہے؟ پھر فاروق اعظم، پھر مولا عثمان، پھر مولا علی، پھر اس کے بعد اسی طرح آگے درجے ہیں صحابہ کے، یہ شان ہے سب کی۔ تو مولا مرتضیٰ علی کرم، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قرباں، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، کوئی 5 کا ہے منکر تو کوئی 4 کا ہے دشمن، سب کا ادب کرے، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر مگر اس سے پہلے پیارا حق 4 یار ہے، اور اس کے بعد تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے۔ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے، یہ ہماری دعا ہے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں تو بیڑا ہی پار ہے، ادب میں تو بیڑا ہی پار۔ تو ہم اللہ کے تمام نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، سارے صحابہ کو، اہل بیت کو، قرآن کو، حدیث کو، سارے دین اسلام کو، سارے دین کو ماننے والے ہیں۔ ہم اس حکم پر عمل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی سارا اسلام مانو۔ ہم پورے داخل ہو کر جیسے رب مناتا گیا، اس کا محبوب مناتا گیا، ہم مانتے گئے ہیں۔ جو رب اور مصطفیٰ نے منا دیا ہم نے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اور جس کو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو ہم نے اس کو کبھی لینا نہیں اور ماننا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر زندگی دے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بول بالا فرمائے، اہل سنت کے مسلک کو اللہ چار دانگے عالم غلبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔